پیر طریقت فاتح عیسائیت فرید العصر الحاج ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کر دی، جن کی پیدائش کی بشارت حضور غوث الثقلین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد گرامی پیر چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حالت خواب میں دی۔ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے صوبہ مشرقی پنجاب کے ایک معروف ضلع فیروز پور کے موضع پیر بخش چوہان میں 15 دسمبر 1930 میں اپنے عہد کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت پیر شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی اور دادا جان حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں میں سکونت اختیار کی اور علوم اسلامیہ کی تحصیل اپنے دور کے ممتاز اور جید صاحبان علم و فضل علماء اہل سنت سے کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضور غزالی زماں، راضی دوراں، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی اور حضرت فقیہ اعظم علامہ محمد نور اللہ نعیمی محدث بصیر پوری، علامہ فتح محمد بہاول نگری، مولانا الحاج محمد شریف مہاجر مدنی، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب بورے والا اور آپ کے والد گرامی حضرت پیر شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھنے کا آغاز کیا تو استاذ گرامی قبلہ فقیہ اعظم نے فرمایا کہ بیٹا آج تم جو بھی نیت کرو گے وہ اللہ کے فضل سے ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت اپنی زندگی کی 2 خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا کی۔ پہلی خواہش یہ کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، اور دوسری یہ کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے دینی ادارہ قائم کر کے اسے کامیابی کے ساتھ چلا سکیں۔ جب بخاری شریف پڑھنا شروع کی تو تیسرے ہی دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل ہو گئی، اور اسی حاضری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کے بعد آپ نے دینی ادارہ چلانے کی خواہش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم سے جامعہ فریدیہ کی صورت میں دوسری خواہش کی تکمیل بھی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی روزہ رکھنے کا شوق تھا۔ اسی شوق اور ذوق کی تسکین کے لیے 12 سال مسلسل روزے رکھے اور ہر جمعرات کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری معمول رہا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس پر حاضری کے دوران آپ کو اونگ آ گئی اور خواب میں حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک سفید ریش بزرگ بھی تھے۔ حضرت بابا صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سفید ریش بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ اس خواب کے 6 ماہ تک سخت پریشان اور مضطرب رہے کہ وہ سفید ریش بزرگ پتہ نہیں کون تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ میاں علی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو اچانک یاد آیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں بابا صاحب نے ہاتھ دیا تھا۔ چنانچہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور میاں صاحب نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ مولانا صاحب شام کو میرے پاس آنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی نیت سے شام کو حاضر ہوئے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت بھی کیا اور آپ کو فرمایا کہ تمہارے بارے میں بابا صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں تعلیم دوں۔ اپنے شیخ کا احترام تو ناقابل بیاں، آپ اپنے شیخ کی اولاد اور اہل خاندان کے ساتھ اس نیاز مندی سے پیش آتے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کو حد سے زیادہ احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھا اور یہی اپنے تلامذہ اور مریدین کو بھی سکھایا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا تو تعزیت کے لیے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مظہر سعید کاظمی تشریف لائے تو اس پیرانہ سالی میں بھی قریباً 1 گھنٹہ دروازے کے باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کیا اور اپنی مسند پر بٹھایا۔ آداب شیخ و اساتذہ کے ایسے کئی واقعات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دل مبارک خدمت خلق اور خدمت دین کے جذبے سے معمور تھا۔
نماز تہجد، اوراد و وظائف، تصنیف و تالیف، نماز فجر، جامعہ فریدیہ میں تشریف آوری، درس بخاری اور اساتذہ سے ملاقات کے بعد گول چوک سنہری مسجد تشریف لے جاتے اور سارا دن آنے والے لوگوں کے دکھ درد سنتے اور انہیں حوصلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ اللہ شفا دے گا، اللہ دکھ دور کرے گا، تعویذ عطا فرماتے۔ صبح سے نماز مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ خود تکلیف میں ہونے کے باوجود آنے والوں کو پوری توجہ دیتے تھے اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا فیض لوگوں میں تقسیم فرماتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوتی تو سب عرض کرتے کہ حضور گھر پر ہی کچھ آرام فرما لیں، طبیعت سنبھل جائے تو گول چکر تشریف لے جانا۔ فرماتے نہیں، بہت دور سے لوگ آتے ہیں، وہ پریشان ہوں گے۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 70 حج فرمائے اور 14 سال کی عمر سے مسلسل اعتکاف فرمایا، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مرتبہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ مجھے اب یاد ہی نہیں ہے۔ قبلہ حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال بخاری شریف کا درس دیا۔ نماز فجر کے بعد جامعہ فریدیہ میں تشریف لاتے اور ریاض الفرید میں درس بخاری کے لیے جلوہ افروز ہوتے، اور یہ منظر بھی پرکیف ہوتا کہ بخاری شریف سامنے ہوتی، میٹھی اور شیریں زبان سے جب کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پرتاثیر جاری ہوتے تو سینوں کو چیرتے ہوئے دلوں کے تخت پر بسیرا کرتے۔ عشق مصطفیٰ سے سرشار وہ لب و لہجہ گویا مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے۔ بخاری شریف کے سبق کے لیے اس قدر اہتمام فرماتے کہ ایک بار سندھ کے 2 روزہ تبلیغی دورہ پر تشریف لے گئے۔ مسلسل 2 دن کے سفر اور کئی محافل میں شرکت کے بعد جب ساہیوال واپسی ہوئی تو سیدھے ریاض الفرید میں پہنچے اور سبق پڑھایا۔ حالانکہ 4-5 گھنٹے کا سفر ہو تو بندے کو تھکا دیتا ہے، مگر یہاں 50 گھنٹے کا سفر بھی پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ ایک بار اتنی بارش ہوئی کہ ساہیوال کی سڑکیں بارش کے پانی سے بھر گئیں، اور یہی حالت جامعہ کی سڑک کی تھی۔ دورۃ الحدیث کے طلباء آرام سے نماز کے بعد سو گئے کہ آج تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور بابا جی حضور تشریف نہیں لائیں گے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اپنے وقت پر بابا جی حضور ریاض الفرید میں جلوہ افروز ہیں۔ سب حیران ہوئے کہ آپ آ کیسے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بابا جی حضور گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب پانی دیکھا تو اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑا، شلوار کو اوپر کیا اور پانی کے اندر سے آہستہ آہستہ گزر کر جامعہ پہنچے، پاؤں دھوئے اور بخاری شریف کے درس کے لیے وقت مقررہ پر ریاض الفرید پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول آپ کی ظاہری زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول آپ کی ظاہری زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا، یہاں تک کہ 22 اگست 2019 بروز جمعرات ریاض الفرید میں آپ کی تشریف آوری کا آخری دن تھا، اور اس دن بھی درس بخاری ارشاد فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 106 کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کے شب و روز کے علمی، ادبی اور روحانی مجاہدات کا حسین مرقع، علم و معرفت اور نتیجہ فکر کا ماحاصل تفسیر نور القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جذبہ عشق و محبت سے سرشار کتاب جلوہ جانا، مدینہ منورہ کی تاریخ پر صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب مدینۃ الرسول، اور تاریخ مکہ مکرمہ پر بلد الامین، عیسائیت کے عقائد باطلہ کے رد میں آئینہ حق، قرآن مقدس کے علوم پر مشتمل کتاب علم القرآن، مثنوی شریف میں موجود عشق و محبت کے صوفیانہ رنگ کو سوز دروں لکھ کر صوفی مزاج لوگوں کے لیے قلبی تسکین عطا کی، علاوہ ازیں ذوق دعا، قلب سلیم، حضور الحرمین، لا تسلیس فی التوحید، اسلام میں ذمیوں کے حقوق، اسم محمد اور ادب نبی آپ کی مشہور شاہکار کتب میں شامل ہیں۔ خانقاہی نظام سے متعلق آپ کا نظریہ تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بے شمار خانقاہیں بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مسلمانوں کی اصلاح نفس کے لیے خانقاہوں کا تاریخی کردار قابل صد تحسین ہے۔ اس مادیت زدہ دور میں بھی خانقاہوں سے لنگر کی صورت میں بے شمار افراد کو کھانا ملتا ہے۔ خانقاہوں سے دکھی دلوں کو چین ملتا ہے۔
بے سکون افراد کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، لیکن عہد حاضر میں کچھ جیلی پیروں نے خانقاہی نظام کو بدنام کیا ہے۔ ایسے بہروپیوں کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر خانقاہ کے ساتھ ایک دینی مدرسہ ضرور قائم ہونا چاہیے۔ ناظرین، حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت آپ کی استقامت تھی کہ آپ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ حصول برکت کے لیے بابا جی ہی کی تصنیف جلوائے جانا سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ 1983 کی بات ہے، میں ان دنوں اپنی کتاب مدینۃ الرسول لکھنے میں مصروف تھا۔ دن کے وقت میرے حجرے میں 2 صوفی آئے اور درخواست کی کہ فلاں تاریخ کو ہمارے محفل میلاد النبی میں شامل ہوں۔ ہمارے سب ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال آپ کو بلایا جائے۔ ہم ہر سال ایک عظیم الشان اجتماع کیا کرتے ہیں۔ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انکار نہ کر سکا۔ پوچھا کہاں آنا ہے تو انہوں نے بتایا بہاول نگر۔ میں نے کہا آپ آئیں اور آ کر لے جائیں۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر وہی ساتھی آئے اور لے گئے۔ بہاول نگر سے کچھ دور باہر چلے گئے، وہاں پر بہت بڑا اجتماع تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حسب رواج لوگوں نے استقبال کیا، نعرہ بازی کی۔ میں نے تقریر شروع کی۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ مدینۃ الرسول کے نام سے کتاب لکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی مدینہ منورہ کی بات سنائیں۔ میرے لیے مضمون زیادہ آسان ہو گیا کہ مواد ذہن میں موجود تھا۔ اختتام جلسہ پر یہ لوگ مجھے بہت بڑے کتب خانہ میں لے گئے، جہاں کتابیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے جس کتاب کو اٹھایا وہی وفاء الوفا تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے واپس پہنچائیں۔ اس عظیم اجتماع کے دائیں بائیں مجھے کوئی مکان دکھائی نہ دیا تو تعجب سا ہوا۔ میں نے پوچھا یہاں پر آبادی معلوم نہیں ہوتی، یہ جو میلاد میں اتنے زیادہ لوگ تھے یہ کہاں سے آئے تھے؟ تو انہوں نے میرے سوال کو ٹال دیا۔ میں نے کچھ دیر بعد پھر وہی سوال کیا، پھر انہوں نے ٹال دیا۔ میں نے پھر فوراً جلدی سے پوچھا تو انہوں نے کہا معاف کیجیے، ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، آپ کے اصرار پر بتا رہے ہیں کہ ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے جلدی سے واپس پہنچائیں۔ وہی گاڑی، وہی ڈرائیور، وہی دونوں صوفی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے کہا آپ ساتھ نہ جائیں، ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا۔ وہ ہنسے اور کہا شاہ جی یہ ڈرائیور بھی تو ہمارا ہی ہے۔ عین اسی لمحہ ہم جامعہ فریدیہ میں تھے۔ مجھے کمرہ میں بٹھا کر السلام علیکم کہا اور تکلیف کی معذرت کر کے وہ جنات چلے گئے۔ ناظرین، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح چمکدار چہرے والے فرشتے اس کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر اترتے ہیں اور اس سے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں کہ اس کی نظر پہنچ سکتی ہے، اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو انسان اس جہان رنگ و بو میں آیا، آخر کار اس نے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضور قبلہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 25 اگست 2019 بروز اتوار اپنے لاکھوں عقیدت مندوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کا وصال پورے عالم اسلام کے لیے کسی عظیم سانحہ سے کم نہیں۔ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار خصوصیات اور عنایات سے نواز رکھا تھا۔ آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اجال کار کی تیاری میں گزری، اور اب یہ سلسلہ فیض آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے صاحبزادگان صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب، ڈاکٹر پیر مظہر فرید شاہ صاحب، پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب کی شکل میں انشاءاللہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر لاکھوں اور کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔